ناظرین السلام علیکم، پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، پہلا سیگمنٹ ہے اور ایک اہم گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہیں اسد عمر صاحب، سابق وفاقی وزیر برائے خزانہ، سینئر سیاستدان۔ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے، ان سے ہم بات کریں گے۔ میری آواز آ رہی ہے اسد عمر صاحب؟ بالکل آ رہی۔ اچھا سر، میں ذرا پہلے ماشاءاللہ آپ وفاقی وزیر خزانہ بھی رہے ہیں اس ملک کے، تو اس وقت جو موجودہ پاکستان کی سیاسی، ظاہر آپ ایک بڑے سیاستدان بھی ہیں، تو ہم دو ایشوز کو پہلے اٹھا لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی معیشت اس وقت کہاں کھڑی ہے سر، ٹرو معیشت، اور دوسری پاکستان کے سیاسی حالات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ ان دو کو ہم چاہیں گے آپ کا جواب، پھر ہم آگے جاتے ہیں سر۔ اچھا، معیشت کو اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، تو جب رجیم چینج ہوا، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، حکومت بدلی، تو اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ اگلے کوئی تقریباً 1.5 سال انتہائی مشکل حالات سے گزرا، اور یہ غلط نہ ہوگا کہنا کہ پاکستان کی تاریخ کا معاشی طور پر بدترین وہ دور تھا 18 مہینے۔ وہاں سے اس کے بعد بہتری آنی شروع ہوئی جب IMF کا معاہدہ ہوا، اور جو ایک خطرہ تھا کہ دیوالیہ ہو سکتا ہے ملک، وہ خطرہ ٹلا۔ اس سے ہماری کریڈٹ ریٹنگ بڑا امپروو ہونی شروع ہوئی، ہمارے ضرب مبادلہ کے ذخائر جو ہیں اس کے اندر بہتری آئی۔ تو یہاں تک تو ایک مجموعی طور پر، جس کو کہتے ہیں میکرو اکنامکس کے اندر، آج سے جہاں 1.5-2 سال پہلے کھڑے تھے اس سے نسبتاً بہتری نظر آئی۔ لیکن جو اس وقت معیشت کی بڑھنے کی رفتار نمو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جب آپ پاکستان کی تقریباً 2.5% سالانہ آبادی میں اضافہ دیکھتے ہیں، تو ابھی بھی یہ صورتحال چل رہی ہے کہ آبادی میں اضافہ زیادہ ہو رہا ہے، ملک کی معیشت کم بڑھ رہی ہے، تو فیکس آمدنی گر رہی ہے پچھلے 3 سال سے۔ صنعتیں ابھی بھی بہت کمزور نظر آ رہی ہیں ہمیں، اس لیے ظاہر ہے روزگار نہیں پیدا ہو رہا، یا اتنا روزگار نہیں پیدا ہو رہا جتنے لوگ نئے آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، تو بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو بے تحاشا ایک مہنگائی کے دور سے ہم گزرے، تو وہ جو قیمتیں بڑھنے کی رفتار تھی اس میں تو خاطر خواہ کمی آ گئی، لیکن ظاہر ہے قیمتیں تو وہی اونچی ہیں نا۔ تو اس مہنگائی کو جب آپ دیکھیں، اس کمزور معیشت کے ساتھ، روزگار کے مواقع نہ ہونے کے ساتھ، تو عوام کو اپنی زندگی میں آج بھی بہت مشکل نظر آتی ہے۔ اچھا سر، آپ نے ایک طرف کہا کہ جی ٹھیک ہے معیشت کی بہتری کی طرف گئی ہے، لیکن عام آدمی کو اس کے ثمرات نہیں مل رہے ہیں۔ اچھا، میں یہ آپ سے ایک چیز بہت امپورٹنٹ جاننا چاہتا ہوں سر۔ ایک تو یہ مجھے بتائیے کہ جی اس وقت دنیا میں جو آئل کی پرائز ہے وہ تو $60 فی بیرل ہے، لیکن پاکستان میں 272 ہے۔ آپ کے وقت میں مجھے یاد ہے کہ 110 تھی، جو آخری دور تھا، اور 149 آپ نے رکھا تھا۔ تو سر یہ جو $60 فی ڈالر آپ کا انٹرنیشنلی ہے اور پاکستان 272 پہ گیا ہوا ہے، یہ آپ کیا کہیں گے، کون سی حکمت عملی ہے؟ اور ظاہر ہے جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو عام اشیاء، گوڈز، ٹرانسپورٹ سب مہنگی ہو جاتی ہے، کیا کہیں گے سر؟ دو وجوہات ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کیوں اتنا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے قیمت کے اندر، تو وہ 2 وجوہات سے ہے۔ ایک تو ظاہر ہے اس وقت روپیہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 170 کے لگ بھگ تھا، 170، 175، $180 کے حساب سے، وہ آج 280 سے اوپر گیا ہوا ہے۔ تو ایک تو ظاہر ہے کہ جو بھی چیز باہر سے آئے گی وہ اتنی زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے، لیکن اتنا ہی بڑا یا اس سے بھی زیادہ بڑا اثر یہ پڑا ہے کہ ایک مجموعی طور پہ ایک پالیسی کی تبدیلی آئی ہے، اور وہ پالیسی کی تبدیلی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیکس کی آمدنی کا پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ جو پیسہ جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل کے اوپر ٹیکس لگا کے نہیں اکٹھا کیا گیا جتنا اب ہو رہا ہے، کیونکہ باقی جو ریفارمز کرنی تھیں، جو اصلاحات کرنی تھی، اور وہاں سے جو بہتری آنی تھی ٹیکس کے محصولات کے اندر، اضافے کے اندر، وہ اس کے اندر ہم کامیاب نہیں رہے۔ اس کی میں سب کو مثال دیتا ہوں، سب سے بہتر مثال یہی ہے کہ پچھلے سال کا اگر آپ بجٹ اپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک تاجر دوست اسکیم لائی گئی کہ جی بڑے بڑے جو تاجر ہیں، بڑی مارکیٹیں ہیں، گلبرگ ہے، کراچی کی مارکیٹس ہیں، اسلام آباد ہے، وہاں سے ٹیکس نہ ہونے کے برابر اکٹھا ہو رہا ہے، تو ایک تاجر دوست اسکیم لائی گئی۔ اس کے
कुल सिर्फ 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए पूरे साल के अंदर, नाकाम हो गई बुरी तरीके से। तो दो ही चीजों के ऊपर इन्हिसार किया गया है। एक तो तनख्वाहदार तबके को मेरे अल्फाज के अंदर तो पीस दिया गया बिल्कुल। पिछले एक साल में कोई 180 अरब रुपए इजाफी टैक्स हासिल किया गया। कहां वो 10 करोड़ रुपए ताजिरों से, बड़े ताजिरों से जो लेने थे, और कहां 180 अरब रुपए मुतवस्सित तनख्वाहदार तबके के ऊपर बोझ बढ़ा दिया गया। 50% से ज्यादा वहां पे टैक्स इकट्ठा किया गया, और उससे भी कहीं ज्यादा सैकड़ों अरब रुपए की इजाफा हुआ है जो हमने तेल की मसनूआत हैं, डीजल है, पेट्रोल है, जैसे आपने कहा इंसान के या आम पाकिस्तानी के इस्तेमाल की चीजें हैं, हर चीज की कीमत का उस पर असर पड़ता है, खासतौर पर डीजल का। उनके ऊपर जितना इस वक्त टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है, कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। और ये दो वजह बनी है कि जो आपको इससे बावजूद कि $110 से पेट्रोल की कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ऑयल की कीमत जो $70 से भी नीचे चली गई है, आपको पाकिस्तान में इतना बड़ा इजाफा नजर देखने में आ रहा है पेट्रोल और डीजल की कीमत में। अच्छा सर, ये बताइए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल एक बनी थी, बड़ी तारीफ सुनी थी, वन विंडो ऑपरेशन की बात की गई थी, लेकिन सर जब से ये बनी है, जिस तारीख से लेके आज तक $27 बिलियन का एमओयूज तो साइन हुआ है, बल्कि इससे भी ज्यादा सुनने में आ रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन सर सिर्फ $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है अमली तौर पर। तो ये फेलियर क्यों है सर? सरमायाकारी क्यों नहीं हो रही है पाकिस्तान में? इसकी दोबारा मैं कहूँगा दो वजूहात हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो अगर आपको मईशत, अभी हम इससे पहले क्या बात कर रहे थे कि मईशत एक इंतहाई कमजोर सूरत हाल के अंदर खड़ी हुई है, और अभी भी जो है वो सनती पैदावार जो है वो पिछले साल वो मनफी रही। ये नहीं कि उसमें बहुत अच्छा इजाफा नहीं हुआ, वो मनफी रही, और वो पिछले साल भी मनफी थी, यानी 2 साल लगातार जो है वो पिछले साल की सनती पैदावार से कम ही हो रही है। तो ऐसे हालात के अंदर, ऐसी मईशत के अंदर जहां पे अपने मुल्क के जो लोग हैं उन्होंने हाथ रोक लिया है, सरमायाकारी वो कम कर रहे हैं, और आपको पता है एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर पैसा पाकिस्तान से बाहर ले गए हैं पाकिस्तान के सरमायाकार पिछले 2 साल में। तो बाहर से कौन आके यहाँ पे सरमायाकारी करेगा? एक तो ये वजह है, जो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह यह है कि मईशत ही अगर कमजोर है तो उसमें सरमायाकारी कौन करेगा। दूसरी चीज जो है, SIFC को समझने की जरूरत है। SIFC में और अमूमी तौर पर हुकूमत की जो माशी पॉलिसी है, हिकमत अमली है, उसको जो अमल दरामद कराने की जो बॉडीज हैं उनमें क्या फर्क है? ECC है, दूसरे बॉडीज हैं, यहाँ पे फौज भी आपके पास शामिल है। तो आपके पास एक ताकतवर इदारा आ गया कि जो पॉलिसी वहां पे बनाई गई, उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करने के अंदर कम से कम कागज की हद तक ये नजर आया कि जी अब ये ताकतवर इदारा है, तो बाकी सिविलियन हुकूमत से नहीं होता तो चले ये करवा लेंगे काम। मैंने आपको मिसाल दे दी ताजिर दोस्त की। अच्छा सर, ये बताइए कि इस वक्त तो अमेरिका और पाकिस्तान की तजारत की बात की जा रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने 2 कदम आगे बढ़कर, जब से ये मार्का हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, और एक पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी हासिल की, उनकी लगता है कि साउथ एशिया में पॉलिसी तब्दील हो रही है, इंडिया के हवाले से वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। लेकिन सर ये आपको, ये तजारती मुआहदे को आप कैसे देखते हैं, और क्या अमेरिका पे और ट्रंप पे किस हद तक मुस्तकिल आप ट्रस्ट कर सकते हैं उनकी स्टेटमेंट को, उनकी आइंदा प्लानिंग को? और उस वक्त जब आप इस वक्त चाइना के साथ मुकम्मल तौर पर स्ट्रेटेजिक पोजीशंस में हर लिहाज से उसके साथ एफिलेटेड हैं और वो आपके साथ मुकम्मल तौर पर शामिल है, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अहम बात की, और अगर आप पिछले 2-3 माह देखेंगे ना, तो उसमें सबसे अच्छी बात है ये कि न सिर्फ जैसे आपने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इतनी तारीफ की शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी अमेरिकी सदर ने ना की हो, लेकिन और उसके साथ साथ हमारा जो चीन के साथ बहुत कुर्बत का रिश्ता है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे अहम किसी भी मुल्क के साथ जो रिश्ता है वो चीन है, उसके अंदर भी आपको कोई कमी नहीं नजर आई है। ये वाकई में बड़ी एक मस्बत चीज है जो हमें देखने में आई। लेकिन जरा से अगर आप जिसको अंग्रेजी में जियो स्ट्रेटेजिक लेंस चश्मा लगा के अगर आप देखेंगे ना, जो 21वीं सदी की जो डिफाइनिंग बैटल है, यानी वो मार्का जिससे 21वीं सदी जो है उसकी तारीख लिखी जाएगी, वो चाइना और अमेरिका का मुकाबला है। अमेरिका का सबसे बड़ा इस वक्त मध्य मुकाबिल जो है वो तेजी से उभरता हुआ चाइना है, जो पहले ही बहुत ताकतवर हो चुका है। 26वीं तरमीम के बाद
26वीं ترمیم پہ بڑا کرٹیسائز ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے ایگزیکٹو جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر حاوی ہو گئی ہے اور جو ایگزیکٹو چاہتی ہے عدلیہ میں موجود لوگ ان کے فیصلوں میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو اس کے باوجود آپ اعلیٰ عدالتوں سے انصاف کی امید رکھتے ہیں آپ اور ان تمام لوگ جو کہ اس وقت پروسیس کا حصہ ہیں؟ دیکھیں، امید تو ہمیشہ اچھے کی رکھنی چاہیے اور مطالبہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ انصاف کے مطابق ہوں گے، قانون کے مطابق ہوں گے. 26ویں ترمیم کے بارے میں آپ نے جو کہا وہ بالکل زیادہ تر لوگوں کی یہی رائے ہے. میری بھی رائے یہ ہے کہ جو آئینی ڈھانچے کا آپ کا بیلنس تھا وہ بیلنس ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر بالکل واضح طور پہ 3 مختلف برانچز ہیں جن کے ذریعے ایک ریاستی نظام بننا ہے. اور یہاں پر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس میں بالکل یہ ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جو حکومتی برانچ ہے وہ عدلیہ کے اوپر بھاری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں وہ کمزوری ہے. اور کچھ سیاسی نوعیت کے فیصلے بھی ہوئے ہیں جن کے اوپر تنقید، بے تحاشا تنقید کی گئی ہے، اور جیسا لوگوں کو آئینی حق بھی رکھتے ہیں فیصلوں کے اوپر، عدالتی فیصلوں کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے. لیکن یہ انسانی، اب آپ کے سامنے ایک انسان ہے. اب یہ ایک سیاسی پارٹی کے ایک مجموعی اس کی سیاست کی بات نہیں ہے، اور آپ جو سزائیں دے رہے ہیں وہ بڑی سنگین سزائیں ہیں. 75 سال کی کینسر کی پیشنٹ یاسمین راشد آپ کے سامنے ہو، تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ڈاکٹر صاحب کہ کیسے کوئی شخص جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے اگر اس کو سامنے شواہد نہیں نظر آ رہے، اور رات کو سوتا کیسے ہوگا؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. تو جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ معصومانہ خواہش ہو، لیکن خواہش ہماری آج بھی یہی ہے، توقع آج بھی یہی ہے کہ کم سے کم جو بڑی عدالتیں ہیں وہاں پہ قانون کے مطابق، شواہد کے مطابق فیصلے ہوں گے. اچھا سر، اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں جناب عمران خان صاحب 2 سال سے جیل میں ہیں؟ اچھا، ان کا اور تحریک انصاف کی یہ بار بار اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ان کے اوپر سیاسی مقدمات جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور زبردستی ان کو جیل میں روکا گیا ہے، حالانکہ ان کے کیسز لگتے نہیں ہیں، لگانا چاہیے. ایسی صورتحال میں اب تقریباً تمام لیڈرشپ تحریک انصاف کی جو ہے وہ 10-10 سال سزاؤں میں جا چکی ہے. تو جو بچی ہوئی قیادت ہے اب اس کے پاس کیا آپشن ہے سر؟ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ وہ پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے، کے پی کے حکومت میں رہنا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے، عوام سے تعلق جوڑنا چاہیے، یا 5 اگست کی جو تحریک احتجاجی تحریک ہے اب اس کو کس طریقے سے وہ بیلنس کر سکیں گے، لے سکیں گے جو اس وقت صورتحال ہے تحریک انصاف کی؟ سر اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتا ہے میں تو 2-2.5 سال سے ہی بات کرتا رہا ہوں بار بار کہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل نکالنا چاہیے، لیکن جو حالیہ صورتحال ہے اس وقت، اور جس در آپ نے، میرے خیال میں تو آپ یہ کہنا بالکل جائز ہوگا کہ تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا نا. اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے تو ان کے پاس اب احتجاج کے علاوہ آپ نے راستہ کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے یہ ان کے لیے پارلیمان کے ذریعے کوئی حل نکلتا ہوا، تمام دروازے بند نظر آتے ہیں. جیسے آپ نے کہا، جو بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں کی رائے بھی ہے کہ عدالت سے بھی انصاف ملنا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے، اگر ناممکن نہیں تو کم سے کم بہت مشکل نظر آتا ہے. تو پھر سڑکوں کے علاوہ ان کے پاس جگہ کیا رہ جاتی ہے جانے کے لیے؟ کوئی یہ مثبت بات نہیں ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ پاکستان کی آج بھی سب سے مقبول ترین پارٹی تحریک انصاف ہے، عمران خان سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں. آپ تحریک انصاف میں 1000 خامیاں ڈھونڈ لیں، عمران خان پہ 1000 تنقید کر لیں، لیکن یہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی کہ سب سے زیادہ مقبول ترین اس وقت وہی ہیں. تو پاکستان کی اتنی بڑی تعداد جس پارٹی کو سپورٹ کرتی ہو، جس لیڈر کو فالو کرتی ہو، اس کے ساتھ طاقت کے استعمال سے اگر آپ حل نکالیں گے تو وہ کوئی ملک کی اچھائی کے لیے نہیں ہوگا. آپ کا ملک کسی اچھائی کی طرف نہیں جائے گا. اگر آپ آپ نے ابھی جو فیصلے کر لیے، اب وہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم تو اور لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں گے، ورکروں کو سارے اندر ڈالیں، پہلے بھی کیا ہے دوبارہ کر دیں گے. جب آپ اس طریقے سے طاقت کا استعمال کریں گے تو ریاست اور عوام کے درمیان خلیج بڑھتی ہے، اور عوام اور ریاست کے درمیان خلیج بڑھنے سے ملک کمزور ہوتا ہے، طاقتور نہیں ہوتا. اور یہ بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے
کہ یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے جس کے اندر جس دن میچ ختم ہوگا تو ہمارے رن زیادہ ہیں تو ہم جیت گئے، دوسرے کے رن زیادہ ہیں تو وہ جیت گئے. قوموں کے اوپر یہ مہینوں کیا سالوں دہائیوں پہ بھی اثر آ سکتا ہے. ہم نے دیکھا 1950 کی دہائی کے اوائل کے اندر جو فیصلے کیے گئے اس کا ہمیں خمیازہ جو ہے 1971 میں بھگتنا پڑا. اکبر بگٹی کی جو قتل کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا، ان کو مارنے کا جو فیصلہ کیا گیا، اس کے مضمرات آج بھی ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. تو میری تو ابھی پھر وہی آپ کہیں گے کہ شاید معصومانہ خواہش ہے، میری تو خواہش آج بھی یہ ہے کہ تمام قوم کی جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کر ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت آئین قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حل نکالیں. یہ ان کی ذات کے لیے شاید ضروری نہ ہو، لیکن اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے لیے ضروری ہے. اچھا سر، اس وقت جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں 2 سال سے جیسے میں نے کہا جیل میں ہیں، اور تحریک انصاف کے مین اسٹریم تمام جو اہم ترین لیڈر ہیں ماں سوائے چند کو چھوڑ کے، وہ سب کے سب اس وقت سزاؤں میں آ چکے ہیں، اور وہ بھی اب 10-10 سال کی سزا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ 2 چیزیں یہاں پر میں پوچھنا چاہتا ہوں. اس عمل کے بعد کیا عمران خان کی جو سیاسی جدوجہد تھی اس ملک کے لیے اس کا خاتمہ ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا عوام جو کہ اپنے جو آپ کے تحریک انصاف کے کارکن ہیں، جو سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، ان کو ایک بڑا مایوس کن حالات سامنے فیس کرنے کو مل رہا ہے کہ ان کا لیڈر تو قید ہے ہی ہے، اب پوری کی پوری تحریک انصاف بھی جیل میں چلی گئی ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سیاسی لیڈر جو ہیں اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ عدالتی فیصلوں سے نہ بنتی ہیں نہ ختم ہوتی ہیں. سیاسی لیڈر عوام کے اندر عوام کی رائے سے بنتے ہیں اور عوام کی رائے سے ختم ہوتے ہیں. تو تحریک انصاف، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ وہ انتہائی مشکل ایک وقت کا سامنا کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ان کو بالکل جیسے میں نے کہا کہ دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. تو اگر آپ فوری طور پر حالات کو دیکھیں تو آپ تو بولیں کہ تحریک انصاف کمزور ترین صورتحال میں ہے. لیکن میں کہوں گا کہ ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف اپنی پوری 1996 سے آج تک اتنی مضبوط ہوئی نہیں جتنی آج ہے، کیونکہ جو آج ان کے پاس عوام کے اندر پذیرائی مقبولیت موجود ہے، ایسی تو کبھی تاریخ میں تحریک انصاف کے پاس نہیں تھی. تو کیا بالکل بھی میں نہیں یہ سمجھتا کہ نہ عمران خان کی سیاست ختم ہوتی ہے نہ تحریک انصاف کی سیاست ختم ہوتی ہے. بھٹو صاحب کو 1979 میں پھانسی چڑھا دیا گیا، اس کے 40 سال کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں الیکشن جیت رہی ہے بھٹو صاحب کے نام کے اوپر. تو سیاستدان جو ہے کبھی عدالتی فیصلوں سے نہیں ختم ہوتے. اچھا سر، یہ میں بالکل ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں سر. اب بات یہ ہے کہ مذاکرات کی بات کی جاتی ہے. اچھا سر، کچھ لوگوں کا اسکول آف تھاٹس ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں جن کا اب سیاسی قد کافی چھوٹا ہو چکا ہے، ریجنلز پارٹیز بن چکی ہیں، وہ کیوں چاہیں گی کہ ایک مقبول ترین سیاسی جماعت کا لیڈر بات چیت کے ذریعے جیل سے باہر آئے؟ کیوں چاہیں گی ایک طرف وہ؟ دوسرا جو بات چیت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہی سیاسی جماعتوں سے بات چیت ہونی چاہیے جن کے پاس اختیارات شاید نہ ہوں؟ تو پھر اس کا آخری سلوشن کیا ہے؟ اگر مذاکرات ہو تو کس سے ہو اور کون کرے سر؟ اچھا جی بالکل، یہ آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس کا میں پہلے جواب دے دیتا ہوں کیونکہ کئی دفعہ یہ بات کی جا چکی ہے. دیکھیں، یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے فیصلوں کے اندر آزاد نہیں ہیں. آج سیاست کا تو مقصد ہے 25 کروڑ عوام کی زندگی بہتر کرنا. ان 25 کروڑ عوام کی اگر آپ زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر بحیثیت مجموعی سیاسی جماعتوں کو بھی فیصلے کرنے پڑیں گے کہ ہم نے آگے سیاست کرنی کیا ہے. انہوں نے بھی تو کچھ سیکھا ہے نا. اس وقت اگر آپ یہ جن کو آپ بول رہے تھے اور اس کا جواب دیتا ہوں کہ ان کو کیوں بیٹھنا چاہیے، ذرا ان سے بات تو کیجیے. سر آپ ایسا کریں کہ جو خاندان ہیں جو سیاسی جماعتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پارٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں، ان سے ایک قدم نیچے آ جائیں اور ان کی لیڈرشپ سے ذرا پوچھیں تو کہ ان کے خیال میں جمہوریت کے کیا حالات ہیں اور ان کے خیال میں جو ہو رہا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آپ کو ہر ایک یہ بتائے گا، وہ بھی تجربہ کار ہیں، انہوں نے بھی کچھ سیکھا ہوا ہے کہ وقتی طور پہ تو اس میں ان کا فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے سب کا نقصان ہے جو جمہوریت میں یقین رکھتا ہے اور جو جمہوری اقدار کے اندر یقین رکھتا ہے. اور جو سیاسی پارٹیاں، تمام سیاسی پارٹیاں میری نظر کے اندر آج اس وقت کمزور ترین سطح کے اوپر ہے.
تو اپنی اگر اپنی ذرا آگے کی زندگی دیکھیں تو ان کے لیے بھی اور عوام کے لیے تو ہر صورت میں موجودہ صورتحال سے ہمیں نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ ہے جناب اسد عمر صاحب. کسی اسٹیج مزید تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ پہلا سیگمنٹ تھا، وقت کی کمی تھی. ناظرین، یہ پہلا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے، دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ویلکم بیک. جی، ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں جناب ہمارے مہمان ہیں ریسپیکٹڈ محمد رضا حیات ہراس صاحب، وفاقی وزیر دفاع، پیداوار، رہنما مسلم لیگ نون. سر، آپ سے پہلا سوال ہے، میں چاہوں گا کہ اس دونوں پہ تھوڑا کمنٹس آپ کی طرف سے آ جائے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی حالات ہے، آپ اس معاشی حالت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا سر، سیاسی حالات جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے دو بڑے پرٹیننٹ کوشچنز ہیں. دیکھیے، آپ کے معاشی حالات تو اچھے نہیں تھے جب پرائم منسٹر صاحب نے اس حکومت کو سنبھالا تھا. پاکستان آلموسٹ ڈیفالٹ کر چکا تھا. یہ میں PDM-1 کی بات کر رہا ہوں، جو اس کو کامن ٹرمینالوجی میں کہا جاتا ہے 2023 میں. آج الحمدللہ ہم اس چیز سے باہر نکل آئے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہمارا یہ آخری IMF پروگرام ہو. میرے رب کائنات نے چاہا، جتنی محنت ہو رہی ہے، جتنی کوشش ہو رہی ہے، جتنے ہمیں اندرونی اور بیرونی مشکلات آئیں، اس معاشی حالات کے باوجود مالک کائنات نے ہماری آرمی کو، ہماری ایئر فورس کو، ہماری نیوی کو ایک 10 مئی کو ایک اللہ پاک کی ذات نے ہمیں ایک بہت بڑا ایک فتح کا سہرا ہماری قوم کے نصیب کیا. اس میں افواج پاکستان کی بڑی قربانی ہے، محنت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایئر فورس کا بہت بڑا کام ہو گیا. تو میں اس لحاظ سے یہ کہوں گا کہ الحمدللہ اب چونکہ ہم مشکل وقت سے نکل آئے، اب تو وہ چیزیں ہیں جو پراکسی وارز ہیں، جو فلیگ شپ چیزیں ہیں، جو اندرونی طرف سے جو ہم ماضی میں بویا تھا، ان کے جو ثمرات ہیں اب وہ قوم میں نظر آنا شروع ہو گئے کہ یہ لوگ کون ہیں جو ہماری ٹرینوں کو اڑا رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے، ان کے اسپانسرز کون ہیں، جنہوں نے اسلام آباد میں دھرنے دیے مسنگ پرسنز کے نام پہ، یہ لوگ کون ہیں، ان کے پیچھے اسپانسرز کون ہیں. اب یہ ایک کم از کم اس فرنٹ پہ تو ہمیں ایک عجیب سی تسلی آنی شروع ہو گئی کہ الحمدللہ وی آر ان ویری کیپیبل ہینڈز. ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، ہماری معیشت جو ہے اب ہم ڈیفالٹ کے راستے سے بہتر نکل آئے ہیں، باہر نکل آئے ہیں. ہماری ریمیٹنسز بہتر ہوگی، ہمارے فارن ریزروز تقریباً $20 بلین پہ آ گئے. اب دنیا ہمیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی طرف، دنیا اب ہماری طرف رجوع کرنا شروع کر دیا. اب جس دن انشاءاللہ 6-8 مہینے میں جب یہاں پہ اس کے ثمرات، یہاں پہ یہ چیزیں آنی شروع ہوں گی، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کام کہاں جاتا ہے. باقی سیاسی حالات الحمدللہ اللہ کی ذات کا لاکھ شکر ہے. کل کا تو کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، کل نہیں، یا جو کل جو ہونا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ مالک کائنات جو کرے گا ہمارے لیے بہتر کرے گا. اس وقت سٹیبلٹی ہے الحمدللہ. ایسی کوئی پولیٹیکل ٹرم جس کو خاطر خواہ. جی، میں سر یہ ذرا پوچھنا چاہوں گا آپ سے، کیونکہ آپ ورکر کلاس کے لیڈر ہیں، مزدوروں اور کسانوں کی باتوں کو ہمیشہ لے کے آگے بڑھتے رہے. سر، حکومت کا دعویٰ تو ہے کہ معیشت کی بہتری ہو گئی ہے، لیکن سر اس کے ثمرات جو عام عوام تک آنے چاہیے، چاہے وہ کسان ہو، مزدور ہو، سرکاری ملازم ہو، عام پاکستانی ہو، وہاں یہ ثمرات تو نظر نہیں آ رہے ہیں. سر، اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب بات درست ہے آپ کی. مطلب ہے جو کاشتکار کا صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں، کاشتکار کو تو اس کا تو قتل ہو گیا ہے. جی بالکل. 2 سال میں گندم کا اس کو ریٹ نہیں، کسی فصل کا ریٹ نہیں ملا،
کسی چیز کا اب دیکھیں نا، اگر آج چینی مہنگی ہوئی ہے تو گنے کی قیمت تو کاشتکار کو وہی ملی ہے جو پہلے اس بیچارے نے اس کو اب تو یہ کاسٹ بھی پوری نہیں ہو رہی، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے آخر میں آ کے، اور میں یہ کہوں گا کہ رانا تنویر صاحب نے، اب میں ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے رانا تنویر صاحب کی سربراہی میں ایک بہت بڑا انیشیٹو کا ابتدا کی ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ان کو بھی احساس ہوا ہے کہ یار بہت ہو گیا، اب اس سیکٹر کو ہمیں کسی طرح سے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ ظاہر ہے، دیکھیے آپ کی جب پرائورٹی ہونا کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب ایک ملک ڈیفالٹ میں جا رہا تھا، اس وقت پرائورٹی تھی کہ ڈیفالٹ سے بچ جائے، اللہ کی ذات نے وہاں سے بچا لیا۔ اس کو ڈیفالٹ سے بچاتے بچاتے ایک سیکٹر جو ایگریکلچر کا تھا وہ بہت خسارے میں چلا گیا، اب اس کی طرف فوکس ہے۔ ہماری ریمیٹنسز بہتر ہونا شروع ہو گئی، ایف بی آر نے ٹیکس ریکوری بہت بہتر کر لی۔ ڈاکٹر صاحب یہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ اس دفعہ جب شوگر ملز کا سیشن تھا نا، جو کرشنگ سیشن ہوتا ہے آپ کا، پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے ٹیم اپنی شوگر ملز پہ بٹھائی، اور یہ جو کل پرسوں اپنے آرڈر سنا ہوگا کہ ایک ایک چینی کا دانہ، کیونکہ مارکیٹ کی پرائسز کو ہم اس کو بڑھنے نہ دیں کہ لوگوں تک اس کے ثمرات پہنچے، ایک یہ سختی شروع کر دی، اور ساتھ میں یہ بھی ایک پالیسی بنائی کہ اگلی سیزن سے پہلے کاشتکار کو ہے اس کو ریٹ مل سکے۔ میرا خیال میں میں بہت آپٹمسٹک ہوں کہ اب جو جس ڈائریکشن پہ اب کام ہو رہا ہے اس پہ اگر یہ میرے مالک نے چاہا اور یہ پورا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہوگا، ہماری زراعت کا جو سیکٹر ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، جس چیز کو تباہ ہونے میں 10 سال لگے وہ اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کی بہتری میں بھی تھوڑا وقت لگے گا، تو اس کو بہتری کی طرف لے جانے میں بھی تھوڑا وقت لگے گا، لیکن کوئی تو ایک ایسی فصل ہو جو زمیندار کو اس کے گھر میں 4 پیسے ہیں۔ بہت صحیح بات کی سر آپ، کیونکہ ہمیشہ سے نمائندگی کی ہے آپ نے کاشتکاروں کی، اور بہت برا حال ہے اس وقت کاشتکاروں کا، مزدوروں کا، عام پاکستانیوں کا، آپ نے اس کو ایگری بھی کیا ہے۔ لیکن سر مجھے یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کے بار حالانکہ آپ نے آئی ایم ایف سے لون بھی لیا ہوا ہے، اس کی انسٹرکشنز بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تو وزیر ہیں، ڈسکس بھی ہوتا ہوگا کہ وہ بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی ریئل اسٹیٹ پہ آپ ٹیکس لگائیں، ٹریڈنگ پہ ٹیکس لگائیں، سروسز سیکٹر پہ ٹیکس لگائیں، اور سب سے اہم ترین زراعت کی انکم پہ ٹیکس لگائیں۔ لیکن کیا وجوہات ہے سر کہ وہی جو ٹیکس دینے والا طبقہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ایک بڑی فگر آئی کہ جناب جو ٹیکس دیتے ہیں سرکاری ملازم، وہی تقریباً 55 ارب کے حوالے سے جو ہے انہوں نے دیا، باقی اس سیکٹرز پہ حکومت کیوں ناکام ہے؟ آئی ایم ایف کے بار ریکویسٹ کرنے کے باوجود ان پر ٹیکس نہیں لگتا، کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب ٹیکس دینا چاہیے، اور میں حامی ہوں، دائی ہوں اس بات کا کہ پاکستانیوں کو ٹیکس ضرور دینا چاہیے۔ میں خود کاشتکار ہوں، کاشتکار کا بیٹا ہوں، اور کاشتکاری ہی میرا ایک پیشن ہے، میرا ذریعہ معاش وہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کاشتکار کو جو پچھلے 3 سالوں میں بچا ہے، پورے پاکستان میں سے آپ کوئی ایک کاشتکار لے آئیں اور اس کو وہ بتا دیں کہ میں نے اس میں سے کمایا ہو، بدقسمتی سے نہیں، خسارے میں رہا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اب آپ نے فرمایا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اب آپ یہ ان سیکٹرز پہ ٹیکس کیوں نہ ہو؟ اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں، اگر زمیندار کو کچھ نہیں بچا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب ہسپتال بنا رہے ہیں ان کے آمدنی میں کمی آ گئی ہے، جو وکلاء ہیں ان کی آمدنی میں کمی آ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے، آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک کے آگے کیسے چلے گا؟ دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ٹیکس ایویژن وچ از اے کرائم، ایک ہے ٹیکس اوائڈنس کہ جو اپنے اخراجات آپ ثابت کر کے جو بچے وہ آپ کی انکم ہے اس پہ آپ ٹیکس دیں۔ ٹیکس اوائڈنس جو ہے اس کی پھر بھی گنجائش ہے، اور گنجائش ہوتی ہے دنیا کے ہر ملک میں، ٹیکس ایویژن کی کہیں گنجائش نہیں ہے۔ تو ہمیں ٹیکس دینا چاہیے ڈاکٹر صاحب، ہمیں فراغ دلی کے ساتھ دینا چاہیے۔ اچھا آپ کے خیال میں ہاؤسنگ سیکٹر نے کم کمایا پاکستان میں؟ انہوں نے کیا ٹیکس دیا؟
ان کو ٹیکس ایویژن کے طریقے آتے ہیں. حکومت کی پالیسیز کیا ہے سر؟ یہ یوٹیلیٹیز اسٹور جو کہ عام آدمیوں کے لیے ایک ادارہ ہے جہاں پر مناسب پرائز میں، کیونکہ آج کل تو قیمتیں اتنی زیادہ ہیں اور جس کی جو مرضی ہے لے رہا ہے. شوگر کے حوالے سے جس طرح بات آپ نے کی کہ 165 سم تھنگ تھی تو 200 سے اوپر میں بک رہی ہے. تو یہ یوٹیلیٹی اسٹورز کو حکومت نے کیوں بند کر دیا سر؟ آپ کابینہ کا حصہ ہیں، مسلم لیگ نون کے اہم لیڈر ہیں اور ظاہر ہے اس وقت حکومت کا حصہ ہے. نہیں، میں اس حکومت کا ایک ادنا سا ایک رکن ہوں. ڈاکٹر صاحب، یوٹیلیٹی سٹورز میں بدقسمتی سے جب بھی کوئی سبسڈی دی جاتی تھی وہ عوام تک نہیں پہنچتی تھی. اس میں کرپشن کے بے لاک تعداد اس میں اس کی شکار ہوا ہے. اور پھر جب اس دفعہ اس کو ڈیجیٹلائز طریقے سے لوگوں کو اس کو سبسڈی دی گئی تو اس کا بینیفٹ ملا. اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب نے یہ ڈیسیجن لیا. اس پہ ایک رائٹ سائزنگ کی کمیٹی ہے جس کو فائنانس منسٹر ہیڈ کرتے ہیں. اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے 1100 سٹور ہیں جی اور کوئی 12,000 ملازم تھے. تو اب آپ ریشو دیکھیں نا، ایک سٹور پہ تقریباً 100 کی بندے کی ریشو آ رہی تھی. تو یہ ہائیلی نان فیزیبل اور نان وائبل تھا. اسی لیے پھر پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ڈیلی ویجز اور جو کانٹریکٹ کے ملازمین ہیں ان کو لے آف کیا گیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کانٹریکٹ کے ملازمین ہیں، ڈیلی ویجز کی تو میں بات نہیں کر رہا، جو کانٹریکٹ کے ملازمین ہیں انہوں نے 10 15 سال اس میں ملازمت کی ہے. اب وہ بیچارے ایسے ہیں کہ نہ تو وہ کسی جگہ سرکاری ادارے میں اپلائی کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی سرکاری ملازمت حاصل کر سکتے ہیں. اگر یہ کرپشن تھی تو نچلے لیول پہ نہیں تھی، یہ تھی تو کوئی اوپر کے لیول پہ تھی. اب تو خیر انہوں نے ایم ڈی بھی بہت اچھے لگائے ہیں، پہلے بھی ایم ڈی اچھے تھے. اب پرائم منسٹر صاحب نے ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ ایک ڈیلیبریشن ہو رہی ہے اس وقت، سوچ بچار ہوئی ہے. ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ کچھ ان کو پیکج بنایا جائے ان کے لیے تاکہ یہ لوگ اس مشکل سے باہر نکلیں. اور جو لوگ کنسپٹ تھا، اصل جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ جو سبسڈی ہے وہ لوگوں تک بغیر کسی راستے میں رکاوٹ کے ڈائریکٹلی پہنچے. تو اس کے راستے میں جو یو ایس سی تھی، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن، وہ ایک میڈیم تھا. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ آپ نے جو اس وقت پاکستان کی سیاست ہے یا اس وقت جو، کیونکہ ظاہر ہے معیشت کی مضبوطی کے لیے آپ کو ایک طرف دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ یہاں سرمایہ کاری ہو، اور جو کہ بہت برے حالات ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے. دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری اور معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو اب جو یہ عدالتی فیصلہ آیا ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو 10 سال ان کے تمام اہم ترین لیڈرز کو سزا دے دی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں سر کہ اس قسم کے فیصلے کے بعد جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا پورا نہیں کیا گیا ہے، یہ فیصلے جو ہیں وہ قانون کے مطابق نہیں ہیں، تو اگر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کو عوام کی سب سے بڑی تائید حاصل ہے، اس پوری پارٹی کے اہم ترین لیڈر کو 2 سال میں ان کے یعنی قائد کو آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے یا عدالت نے رکھا ہوا ہے، ان کے تمام اہم لیڈرز کو بھی اگر آپ سزا دے دیں گے تو کیا ملک میں سیاسی استحکام آ سکے گا سر؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت جو سوال ہے نا آپ کے، اس کے بڑے اس کے اینگلز ہیں اور مجھے 2 منٹ دیجئے گا، میں آپ کو تسلی سے جواب دوں گا. ڈاکٹر صاحب، وہ 10 ممبران جن کو سزا ہوئی ہے وہ جو 10 ممبران جن کو سزا ہوئی ہے وہ ہمارے کولیگز تھے، لیکن جو 3 بچ گئے ہیں آپ نے ان سے پوچھا وہ تو کہیں گے کہ ڈیو پروسیس آف لا پورا ہوا ہے. زین قریشی صاحب ایکوٹ ہو گئے، 1-2 بندے اور ایکوٹ ہو گئے. اچھا، اب 3 کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ فالو ہوا ہے، 10 کہہ رہے ہیں نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب،
اس ملک میں ایک یہ ریت بن گئی ہے، جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ کہتا ہے انصاف ہوا، اور جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ کہتا ہے انصاف نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انصاف میری مرضی کا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کسی حکومت نے کسی کو دفعہ 144 کے تحت اندر کیا ہوا ہے؟ عدلیہ آزاد ہے، کیا پرائم منسٹر صاحب یا کوئی شخص کسی جج کو ٹرانسفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے؟ عدلیہ آزاد ہے، عدلیہ نے فیصلہ کیا ہے۔ سوال میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ ان سے پوچھا جائے، یہ جو آپ جس کو آپ ایک بڑی جماعت کا نام لے رہے ہیں، یا میں کھل کے بات کرتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں سے، ان سے پوچھا جائے کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ آپ اس قوم کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ خدا را سچ تو بتائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے سر، دو سوال ہیں یہاں پر آپ ہی کے اس پہ۔ آپ کہتے ہیں عدلیہ آزاد ہے، جبکہ 26ویں ترمیم کے بعد کئی بڑی آئینی ماہرین اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ عدلیہ اب ایگزیکٹو کے کنٹرول میں آ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اہم ترین جگہوں پہ ججز لگانے کا اختیار اب ایگزیکٹو کے پاس چلا گیا ہے، جوڈیشل کمیشن جس طریقے سے تشکیل پائی ہے۔ اب جو ان اہم ترین جگہوں پہ ججز لگ رہے ہیں وہ حکومت کی مرضی کے مطابق لگ رہے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ عدلیہ آزاد ہے بہت بڑا سوال ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، کافی بڑے آئینی ماہرین یہ سوال کر رہے ہیں۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ سر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو بنے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے، کہا گیا تھا کہ ون ونڈو آپریشن ہے۔ مجھے یہ کہ 27 ارب ڈالر سے زیادہ ایم او یو سائن ہوا ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک سرمایہ کاری کہا جا رہا ہے کہ 2 ارب ڈالر کی ہوئی ہے۔ تو یہ ناکامی کس کی ہے سر؟ حکومت کی نہیں ہے تو کس کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 منٹ ہے سر، 2 منٹ کا سب سے میں ڈاکٹر صاحب، اچھا میں پہلی بات کا کمپلیٹ کرنے جا رہا تھا، میں اس کو آخر میں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، اس کائنات کا جو سب سے بڑا جرم ہے نا، وہ ایک انسان کا دوسرے انسان کو قتل کرنا ہے۔ یہ جو آئینی ماہرین آپ کے سامنے رائے رکھتے ہیں، کیا اس قاتل کو دفاع کرنے کے لیے وکیل کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی اور آدمی کھڑا ہوتا ہے؟ وکیل ہی کھڑا ہوتا ہے نا۔ تو ڈاکٹر صاحب، 2 اوپینینز ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ آئینی ترمیم اتنی ہی الٹرا وائریز ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، تو سپریم کورٹ کے پاس تو اختیار تھا، وہ تو جوڈیشل ریویو کے ذریعے اس کی کاگنیزنس پینڈنگ ہے نا، پورا بینچ بناتی ہے اس کو۔ سر سن لیے سر یار، رک جائے سر، رک جائے سر، رک جائے۔ 26ویں ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ اس کو نہیں سن رہی ہے۔ کئی عرصہ گزر گیا، 1 سال سے زیادہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب پچھلے سال اکتوبر میں آئینی ترمیم آئی تھی، پچھلے سال اکتوبر میں۔ اب آپ آج 1 اگست ہے، اب اس کو سال نہیں گزرا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہر جگہ ڈویژن ہے، ہر جگہ ڈویژن۔ اور آئینی ترمیم میں سب سے بڑا تو کنٹرول جو ہے، آپ نے ایک آئینی بینچ بنایا جو آئینی ایشوز کو دیکھیں گے، جنہوں نے سومو موٹو کے نام پہ بہت کچھ، آپ کو یاد نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیوں بھولتے ہیں آپ؟ کیا پاکستان کی سٹیل ملز پرائیویٹائز نہیں ہونے جا رہی تھی؟ سومو موٹو کے نام کے اوپر اس کو روکا گیا، آج وہ اربوں روپے کے خسارے میں کون ذمہ دار ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کون ذمہ دار ہے؟ ڈاکٹر صاحب، کانفلکٹنگ وکلا کے ہمیشہ جوڈیشری کے اندر دونوں کے اوپینینز آتے ہیں، فار اینڈ اگینسٹ، اور دونوں کوجنٹ ہوتے ہیں، دونوں ریزنڈ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو وقت کے مناسبت سے جو صحیح فیصلہ لگتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ جوڈیشری امپارشل ہے، بالکل امپارشل ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، کل کو یہ حکومت بھی تو اپوزیشن میں آ سکتی ہے، پھر یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی، یہ ملک کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بارہا یہ کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے اس ملک کو تھوڑا سا سکون لینے دیں۔ ہمارے دشمن بارڈر کے اندر بھی ہیں اور بارڈر کے باہر بھی ہیں، مشکل سے جا کے آج آپ کے تعلقات کچھ اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ آپ بہت صحیح بات مشکل سے آپ کے تعلقات اس مقام، کیونکہ میرے پاس وقت کی کمی ہے، اسی لیے سیگمنٹ تھا
انشاءاللہ کسی اسٹیج پر تفصیل سے آپ سے بات کریں گے. آپ کے بہت سارے ویوز سامنے آئے ہیں جو ہم نے آن ایئر کرنا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچے. آپ کا بہت شکریہ صاحب, آپ نے ٹائم دیا. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.